عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، قریب سے ایک ندی بہ رہی تھی، اس ندی میں ہاتھ ڈالا، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، چلو بھر کے منہ کو لگایا، پانی بڑا میٹھا تھا۔ اندر اس بستی کی طرف جا کے دیکھا، درخت ہرے بھرے پڑے تھے، فصلیں آباد تھی، فصلوں میں اللہ اکبر چٹوں میں موٹے موٹے دانے تھے، لوگوں کے چہرے پہ خوشحالی تھی، ہر کوئی بندہ مسکرا کے بات کر رہا تھا، یا اللہ یہ تیرے کتنے سونے بندے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، اسی بستی کے پاس آئے، درخت اجڑے پڑے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ندی کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، جو بچا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کڑواہٹ پانی کے اندر ہے، الہ العالمین میں رستہ بھول گیا، میں جگہ بھول گیا کہ بستی والے بستی چھوڑ کے چلے گئے، پروردگار عالم ایسی کیا ناراضگی ہو گئی جس کی وجہ سے پانی دریا سے اجڑ گیا، خشک ہو گیا، لوگوں کے چہرے پہ اجاڑ پیدا ہو گیا، فصل اجڑ گئی، آگ لگی پڑی ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ تیرے جانے کے بعد ایک دن یہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے کبھی میرے آگے جھک کے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے اس ندی سے پانی پیا تھا، اس کا گندا بے نمازی کا بے نحوست والا ہاتھ ڈلا، مجھے اتنا ناپسند آیا وہ پانی، وہ کے اندر جب اس کا ہاتھ ڈلا پانی گھروں میں گیا، لوگوں نے منہ پہ چھپا کے مارے، پانی کھیتوں میں گیا، لوگوں نے اپنے کھیتوں کو پانی دیا، اس بے نمازی کا ندی کے اندر ہاتھ لگا، اس کی نحوست سے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، پیر ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک نوتے کے اندر خانقاہ ہے، ایک گنگوہ کے اندر خانقاہ ہے، جیسے حالیجی شریف میں، پیر شریف میں، امروٹ شریف میں گنگوہ کی خانقاہ بڑی مشہور تھی۔ خانقاہ کے سامنے ایک پانی کا کنواں تھا، بڑا ہی میٹھا لذیذ پانی تھا، لوگ دور دور سے پانی پینے آوے کرے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گنگوہ چلے گئے کہ اپنے پیر حضرت گنگوہی سے مل کے آؤں گا، دوپہر کا وقت تھا، پتہ لگا گنگوہی آرام کر رہا ہے، مولانا قاسم نانوتوی سفر کر کے آئے تھے، گرمی تھی، موسم گرمی کا تھا، دوپہر کا وقت تھا، حضرت قاسم نانوتوی نے مٹی کے لوٹے پڑے ہوئے تھے کنویں کے پاس، ان میں کنویں کا پانی بھرا پڑا تھا، ایک مٹی کا لوٹا اٹھایا، نالی منہ کو لگائی، پہلا گھونٹ بھرا، اتنا کڑوا پانی، تھوک تھوک کے تھک گئے، حلق کڑواہٹ سے کڑوائی رہا۔ اللہ اکبر، اذان ہو گئی، حضرت گنگوہی نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھ لی گئی، حضرت گنگوہی کے سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، کان میں کہنے لگے حضرت جی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کیا بات ہے، تیرے خانقاہ کے کنویں کا پانی میٹھا ہے، اس کی مٹھاس کے چرچے دور دور تک مشہور ہے۔ حضرت جی فرمانے لگے اس کے اندر کوئی شک نہیں، پتہ نہیں لوٹا جس کے اندر پانی بھرا پڑا تھا کسی کنویں کا یا کسی اور کنویں کا۔ قاسم نانوتوی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے پانی پیا، اتنا کڑوا، سارا حلق کڑوا ہو گیا، معدہ کڑوا ہو گیا، خوراک کی نالی کڑوی ہو گئی، کڑواہٹ نہیں جا رہی، کہیں تو ہو نہیں سکتا۔ آپ نے تازہ لوٹا، اسی لوٹے کا پانی منڈیلا ہوگا، یا اسی لوٹے کو آپ نے منگایا اور اس کی نلکی منہ کے لگائی، ہر گنگوہی کا بھی حلق کڑوا ہو گیا۔ فرمانے لگے او یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضرت قاسم نانوتوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قاسم اللہ اکبر، قصور پانی کا نہیں ہے، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ اندازہ لگا گھوٹی کے مسلمانوں، لوٹے جس مٹی کا لوٹا بنا، پہلے میرے عزیزوں اٹھائی گئی ہوگی، پھر پانی میں ملا کے اس کا گارا بنایا ہوگا، پھر میرے عزیزوں برتن بنایا ہوگا، پھر اسے دھوپ کا تاؤ دیا ہوگا، پھر آگ جلا کے 7-8 دن اسے آگ میں دبایا ہوگا۔ اتنا پروسیس ہونے کے بعد، اتنی جگہ سے مراحل سے گزرنے کے بعد، اللہ اکبر، اس مٹی سے کڑواہٹ نہیں گئی، جو اس مٹی کے نیچے پڑا ہے کفن پہن کے، بتاؤ اس کے منہ کے اندر کتنی کڑواہٹ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔
خدا کا پیغمبر ہے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے زندہ ہو جاتا ہے، مردے کو کہتا ہے کن بیزن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم اماں عیسیٰ علیہ السلام کی، اے عیسیٰ جی میری اماں اور میرے بچے، اگر میں مر گئی تو مجھے بھی تو زندہ کرے گا؟ تو اماں یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب میں اوروں کے مردے زندہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اپنی اماں کو زندہ کروں گا۔ ماں مریم عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی نا بیٹا، میں ماں ہونے کے ناطے تجھے حکم دیتی ہوں مجھے زندہ نہ کریو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کہ میں نے اپنے خالو زکریا سے سنا، انہوں نے آگے سنا، انہوں نے آگے والوں سے سنا، پیچھے والوں سے سنا، فرما گئے کہ موت کے وقت جب زبان پر جب فرشتہ نڑکھڑا توڑتا ہے، روح نکالتا ہے، اتنی کڑواہٹ منہ کے اندر آ جاتی ہے، قیامت آ جائے کڑواہٹ منہ سے باہر نہیں جاتی، کڑواہٹ منہ سے نہیں جاتی۔ اور میرے بندے موت آئے گی، ڈرتی ہوں جو کڑواہٹ منہ میں آئے مجھے زندہ کرے گا، پھر موت آئے گی کڑواہٹ منہ میں آئے گی۔ اور میرے بچے میں مرنا گوارا کرتی ہوں، کڑواہٹ کو دوبارہ منہ میں لینا میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ تو پیغمبروں کی بات ہے، ان کے منہ میں کڑواہٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ تو امت کے لیے بتایا جا رہا ہے، آنے والوں کے لیے بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، دن بڑے تھوڑے رہ گئے، بڑھاپا آ گیا، علامت موت کی آ گئی۔ میرے عزیزوں، کسی نے پنجاب کا سفر کرنا ہو، کسی نے کراچی کا سفر کرنا ہو، پہلے ٹکٹ لے کے آئے گا، بکنگ کرا لے گا، ٹکٹ اپنے پاس رکھے گا، ٹکٹ آ گیا تو فیضداری آ گئی، ٹکٹ آ گیا، دانت ٹوٹ گئے، ٹکٹ آ گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ٹکٹ آ گیا، ڈنڈے کے سارے چلتے نہیں، ٹکٹ آ گیا، چرپائی سے کھاٹ سے اڑتے وقت پیر اور جوڑوں میں درد ہوا، اللہ اکبر، ہوئی آئی کی آواز نکلنے لگی، ٹکٹ آ گیا، ساری رات کھانستے کھانستے گزر گئی، ٹکٹ آ گیا، اللہ اکبر، ساری رات پیاسا پڑا رہا، اٹھ نہ سکا کوئی پانی پلاوے، ابو مننے کو بلاتا رہا، کوئی پاس نہ آیا، سمجھو ٹکٹ آ گیا۔ گھر کے اندر سے بیچ کمرے میں سے منجا اٹھایا، گھر کی ڈیوڑی میں لا کے رکھ دیا، یہاں بیٹھ کے تھوک لے گا، یہ ڈٹی پیشاب کر لے گا، نالی آ گئی، اللہ اکبر، سمجھ لو ٹکٹ آ گیا۔ میرے عزیزوں، ٹکٹ میرا بھی آ چکا، سفید داڑھی ہو گئی، ٹکٹ آپ کا بھی آ چکا، سفید داڑھی ہو گئی۔ اب اتنی بے وفا دنیا سے کیوں جی لگائیں؟ او لوگوں، مصلی پر آ کر اپنے رب کے آگے بیٹھ جائے اور اللہ کو رو کے دکھائے۔ بچہ رونے لگے ماں کو پیار آ جاتا ہے، اور جب گناہگار رونے لگ جائے تو عرش والے خدا کو پیار آ جاتا ہے۔ سونے والے دو ہیں، رات ایک ہے، ایک چرپائی پہ لیٹ کے سو گیا، ایک سجدے میں سر رکھ کے رو گیا۔ اللہ کو کون سا پسند ہے؟ سونے والا پسند نہیں، سجدے میں سر رکھ کے رونے والا پسند ہے۔ ایک چرپائی پہ سرانے پر، پیانو پر، ایک میرے عزیزوں تکیے پر سر رکھ کے سو گیا، ایک سجدے میں سر رکھ کے رو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سونے والا سوانے خواب دیکھتا رہا، رونے والا ایسا رو کے دکھا گیا، تقدیر بھی بنا گیا، دنیا بھی بنا گیا، اپنی آخر بھی بنا کے چلا گیا۔ اسی لئے میرے نبی نے اعلان فرمایا، او میرا امتی، عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کر، لمبا لمبا ذکر نہ کیا کر۔ ہاں اگر تجھے رات کو تہجد میں اٹھنے کی یقین دیانی ہو جائے تو پھر جتنے مرضی لمبا ذکر کیا کر۔ فرمایا لمبا لمبا درود شریف نہ پڑھو، زیادہ ذکر نہ کرو، عشاء کی نماز پڑھو۔ خدا پاک کی قسم ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا حکم دیا، یا اللہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا حکم دیا، یا اللہ تو نے رات کو سورہ یاسین کیوں نہ پڑھائی؟ فرمایا دین نے سارا دن پڑھا ہے، گھنٹے میں پڑھ لے گا، آدھ گھنٹے میں پڑھ لے گا، 15 منٹ میں پڑھ لے گا۔ رات میں نے سونے کے لیے بنائی، آرام کے لیے بنائی، اس نے چھوٹی سورت میں رات کو دے دی کہ اسے پڑھ کے سو جایا کر، جلدی جلدی مسنون عمال کر کے سو جایا کر۔ فرمایا وہ کا وہ لمبا ذکر، سورہ بقرہ، سورہ نوح، سورہ آل عمران، سورہ نساء، او میرا بندہ تہجد میں اٹھ کے پڑھ لینا۔ اگر یہ سورہ بقرہ پڑھنے لگ جائے گا، رات 12 بج جائیں گے، 1 بجے آنکھ لگے گی، پھر تو تہجد میں کہاں اٹھے گا؟ فجر کی نماز میں کہاں اٹھے گا؟ اس لیے خیر کا لمبا کام بھی عشاء کی نماز کے بعد کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا میرا بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، میں اللہ تیرا انتظار کروں گا۔ کب؟ جب
تو مصلی بچھا کے تہجد کے وقت آئے گا میں اللہ تیرا انتظار کروں گا فرشتے کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں گے او میرا بندہ تو اپنی حاجتیں گنواتا جانا فرشتہ لکھتا جائے گا عرش والا خدا پوری کرتا جائے گا او میرے بندے اگر تو میرے دروازے پر نہیں آئے گا تیری رحمت چل کے تیرے دروازے پر آئے گی فرشتے منادی کریں گے گھوٹکی کے بازاروں میں گھوٹکی کی گلیوں میں چوکوں میں چوراہوں میں فرشتے آ کے کہیں گے حل بن مستغفر حل بن مسترزقر ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی مغفرت کروانے والا آ جاؤ اس نے رحمت کا دروازہ کھول دیا آ جاؤ اس نے رزق کا دروازہ کھول دیا عرش والا اعلان کر رہا ہے او میرے بندہ تیرے مانگنے میں دیر ہے میں اللہ کی جھولی بھرنے میں دیر نہیں او بندے آنے میں دیر ہے عطا کرنے میں دیر نہیں او میرا بندہ تہجد کے وقت آ جا مصلی پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ چہرہ دکھا اور ایک مرتبہ جھولی پہ لا کے کہہ دے اللہ دے دے مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اٹھنے تب دوں گا جب تک میں تیری ساتھ نسلوں کی عزت کا انتظام نہیں کر دوں گا گھوٹکی والوں تمہیں کوئی مشورہ دے گا کوئی کہے گا یار مال سنبھال کے رکھیو کام آئے گا بڑی محنتوں سے مال کمایا جاتا ہے کام آئے گا سنبھال کے رکھیے بڑھاپے میں کام آئے گا بچیاں جوان ہیں کام آئے گا بچے جوان ہیں کام آئے گا سوچ سمجھ کر قرآن کی بڑی دلیلیں دے گا حدیث کی بڑی دلیلیں دے گا کوئی کہہ رہا مال سنبھال کے رکھ کام آئے گا کوئی کہہ رہا جان سنبھال کے رکھ کام آئے گی میں کہتا ہوں میرے عزیز آنکھ کا آنسو سنبھال کے رکھ کام آئے گا میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا حضرت ابو ہریرہ کے کندھے پہ چادر تھی جو پورے وجود میں لے لیا کرتے تھے ابو ہریرہ کے سر پہ پگڑی تھی اس پگڑی کا عرض بھی لمبا تھا لیکن میرے عزیزوں کرتا بھی تھا تہمت مبارک بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی لیکن جب بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کا نام سن کر محمد عربی علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ سن کر ابو ہریرہ کی آنکھ میں آنسو آتا یہاں گرتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں میں آنسو کو لیتے یوں ہتھیلی پر مرتے سر سے لے کر پورے بدن پر مرنے لگ جاتے کسی نے دیکھا ابو ہریرہ آنسو ہے خوشبو کوئی نہیں عنبر ہے عنبر کوئی نہیں عود کوئی نہیں مشک کوئی نہیں زعفران کوئی نہیں یہ آگ کا پانی ہے ابو ہریرہ اسے چہرے پہ ملتا ہے پیروں پہ ملتا ہے ہاتھوں پہ ملتا ہے کپڑوں پہ ملتا ہے کیا بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ جاتے اس روزے والے سے میں نے ایک دن سنا تھا ابو ہریرہ اللہ کے ڈر سے اگر آنسو نکل جائے جس جسم کے حصے پہ لگ جائے گا اللہ کی عزت کی قسم اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جمود العین آنکھ آنسو نہ جانے دینا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے بہوے خیال یار ہو جانا اس نیند کا کیا فائدہ جس نیند میں دیدار یار تھا کتنی بدبختی کی بات ہے خواب میں جانور دیکھ رہا ہے خواب میں سانپ دیکھ رہا ہے خواب میں بچھو دیکھ رہا ہے اس سے بہتر تھا یہ آنکھ اندھی ہو جاتی اللہ اکبر اور نماز عشاء کی پڑھ کے سوتا فجر کی اٹھ کے پڑھتا خواب میں خدا بھی آ جاتا خدا کا مصطفیٰ بھی آ جاتا تیرا بستر رونق والا بڑھ جاتا گھوٹکی والوں چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں اللہ کرے تمہارے گھر کے اندر بستر ہو بستر میرے عزیز ہو کوئی ریشم کی چادر بچھائے گا کوئی ململ بچھائے گا کوئی کاٹن بچھائے گا کوئی سوتی چادر بچھائے گا عرض کرتا ہوں جو بھی چادر بچھاؤ اور رنگ سفید ہو سرانا تکیے کا رنگ بھی سفید ہو غلاف کا رنگ بھی سفید ہو چادر کا رنگ سفید ہو جب بھی بستر پہ آیا کرو وضو کر کے آیا کرو وضو کر کے پٹھان ہو عوان ہو کبو ہو ارائی ہو سندھی ہو بلوچی ہو وضو کر کے مصلی پر وضو کر کے بستر پہ آیا کرو تم سو جاؤ گے تمہاری روح ساری رات پیلی کام کرے گی بہت بڑے معتبر اللہ والے سے سنا فرمایا جو بندہ وضو کر کے بستر پہ آتا ہے وہ تو میٹھی میٹھی نیند اکھیوں میں لے کے سو جاتا ہے ساری رات اس کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی رہتی ہے جتنی کروٹیں رات کو بدلے گا ہر کروٹ پر فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے صبح اٹھا فرشتہ پر مار کے
فجر کی نماز کے وقت اٹھائے گا تو عشاء کی نماز پڑھ کر وضو کر کے بستر بنانے والا اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اللہ کے آگے کھڑے ہو کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے جب اٹھے گا اس لیے سے کہ وضو کروں گا نماز پڑھوں گا فرشتہ مجلس سے پیر نیچے نہیں اترنے دیتا فرشتہ کہتا ہے پہلے میری سن جا ساری رات وضو کر کے سویا تھا اللہ نے اٹھنے کے بعد پہلا انعام تجھے عطا فرمایا ہے جا بڑے بے فکر ہو کر موج مستی سے مسکرا کے جوتا پہن کے مسجد میں چلا جا کل رات تک کتنے تُنے گناہ کیے تھے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سبز کے راستے کتنا اللہ نے سونا نبی عطا فرمایا جس نے آپ کو مجھے سونے کا طریقہ بتلایا جنت میں جانے کا وہ طریقہ کیوں چھپا کے چلا گیا نہیں کیسے ہو سکتا ہے جس نے لیٹرین کے اندر جانے کا طریقہ بتلایا اس نے جنت کے اندر جانے کا بھی راستہ بتلایا اکثر لوگ گوشت بریانی والے بیٹھے ہوں گے یہ شہر والے ہوں گے سندھ والوں کوئی پنجاب والے بھی اس میں ملوث ہیں کوئی اپنے گھر میں طوطوں کا شوق رکھتا ہے کوئی تیتر بٹیروں کا شوق رکھتا ہے گرے سے گرا آدمی اپنے گھر کے اندر مرغی ہی رکھ لیتا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں آج مشاہدہ کر لینا جب 3:15 بجے گے تہجد کا وقت ہو جائے گا عرش کے رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے فرشتے منادی دیں گے اللہ رحمت کو لے کر خدا کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی اللہ اکبر میں محسوس نہیں کروں گا بغیر پنکھے کے سونے والا ایسی روم میں سونے والا محسوس نہیں کرے گا جب خدا کی رحمت پہلے آسمان پہ آئے گی تمہارے کھنڈوں میں تمہارے ڈربوں میں اللہ اکبر اپنے پروں کو مارتا ہوا مرغا ہوگا وہ ککڑو کڑو کی آوازیں نکالے گا ہم کہیں گے لے بھئی بلی آ گئی لے بھئی جانور آ گیا اللہ کی عزت کی قسم ہے خدا بھلا کرے محققین کا محققین حضرات فرماتے ہیں وہ مرغا ککڑو کڑو نہیں کرتا تیرے گھر میں تجھے سوتا دیکھ کے کہتے ہیں قومو 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 ایھا الغافلون اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور مصلی پر بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رونے کا وقت شروع ہو گیا 3 کے بغیر یہ 3 درجے کے لوگ ہیں اللہ اکبر ساری رات موبائل دیکھتا رہا اللہ 4 بج گئے 4:45 بج گئے 15 منٹ کے بعد اذان ڈالی تھی اللہ فرماتے اسے سلا دو پوری رات میں اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے یاد نہیں کیا پوری رات میں ایک مرتبہ اس نے میرے نبی پہ درود نہیں پڑھا رشتے سے پرے کرو اس میں اتنا ناراض ہو گیا میں سے آزان کی آواز نہیں سناؤں گا اللہ فرشتے پر مار کے سنا دیتے دباؤ صبح سے لے کر رات تک اب قلم لے کے ہاتھ میں کھڑے رہے ظہر کی نماز میں تیری رات تک تیرے تو نہ آیا عصر کی نماز میں تیری رات تک تیرے تو نہ آیا مغرب کی نماز میں اللہ نے مؤذن کی آواز تیرے کمروں میں پہنچائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجا تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے تیرا رب مسجد میں انتظار کر رہا ہے مغرب میں تو آیا اب راستہ دیکھتے رہے کتنا مہربان اللہ ہے اللہ اکبر بچہ غلطی کرے ماں نکڑ چپیڑ مارے گی ملازم غلطی کرے مالک چپیڑ مارے گا کتنا رحیم ہے فجر کی نماز میں نہیں آیا فرشتے نے کہا اللہ لکھ دوں بے نمازی ہے فرمایا نا کیا پتہ ظہر کے ساتھ ادا کر ظہر میں نہیں آیا فرشتے نے کہا لکھ دوں اللہ نے فرمایا نا کیا پتہ عصر کی نماز میں قضا کر لے مغرب میں نہیں آیا اللہ نے منع کر دیا عشاء میں نہیں آیا میں نے کہا اللہ اب تو 5 قضا کر دی اب تو لکھنے دے اللہ فرماتے رات بڑی پڑی ہے کیا پتہ اللہ اکبر جہاں بیوی بچے یاد آئے کیا پتہ کروٹ بدلتے میں یاد آ جاؤ یہ اٹھ کے قضا پڑے گا عرش والا اسے ادا کا ثواب عطا فرمائے گا جب فجر کی نماز نہیں پڑھتا فرشتے کہتے اللہ تو لکھنے دے اللہ اکبر اللہ فرماتے اللہ اکبر کچا لکھنا پکا نہ لکھنا کیا پتا صبح اٹھ کے اسے میرا خوف آ جائے اسے اٹھ کے میری یاد آ جائے کہ اللہ اگلی چھوڑوں گا نہیں پچھلی ادا کر رہا ہوں فرشتوں جب یہ ارادہ کرے اور سجدہ کر کے دکھائے میں اشارہ کروں اس کے نام امان میں ربر کی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دینا اور کہہ دینا اتنا وفا کرنے والا اتنی محبت کرنے والا خدا ہے لوگوں سے مانگو لوگ مانگنے پر نہیں دیتے اللہ اکبر اس کے آگے خاموش کھڑے ہو جاؤ وہ بن مانگے بھی عطا کر دیتا
کیا جائے گا میرا میرا، کیا جائے گا؟ 10 گھنٹے دکان پہ جھاڑو مار کے تھکتا کوئی نہیں، نماز کے سجدوں پہ تجھے کیوں سستی آ جاتی ہے؟ نماز کے سجدوں پہ میرے میرا تجھے کیوں سستی آ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ ہوٹکی والوں کی بات سنو، اللہ اکبر، یا اللہ اگر آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کا دانا پانی حکا بند کرتے ہیں، فرمایا نہیں۔ اللہ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ اس کی ہڈی پانی بند کر دیتے ہیں، نہیں نہیں، یا اللہ اس کا منہ بند کر دیتے ہیں کہ اس سے سانس چھین لیتے ہیں، فرمایا نہیں۔ یا اللہ کپڑے اتار دیتے ہیں، نہیں، اللہ اولاد کی نعمت چھین لیتے نہیں، فرمایا جب جس سے ناراض ہوں اولاد بھی دوں گا، بال بھی دوں گا، کپڑے لتے دوں گا، یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جس سے ناراض ہوگا اسے دوڑنے کی توفیق تو مل جائے کہ اپنے گھر میں بلا کے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دوں گا، میرے گھر کے پاس سے گزر جائے گا، اللہ اکبر، لوگوں کو آتا دیکھے گا، اور میرا عزیزہ، اللہ اکبر، تبلیغی جماعت والے جس کے پاس جایا کرتے اور جا کے کہتے آجا مسجد میں آجا، کہتا مولی صاحب بچے بڑے ہیں، فرصت ملے گی تب آ جاؤں گا، آج کپڑیوں نے آنا ہے، قرضہ دینا ہے، مولی صاحب انشاءاللہ آؤں گا۔ امام صاحب کا گزر ہوا، بھائی آپ نماز کے لیے آتے، مولی صاحب فرصت نہیں ملتی، انشاءاللہ اکٹھی پڑھیں گے، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کہا نہیں اللہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کا دل کرتے آنے کو پھنسا پڑا ہے۔ اللہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ کہہ رہا فرصت ملے گی پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دکھاؤں گا۔ مارچ کے مہینے میں لاک ڈاؤن ہوا، مارچ میں دکانیں بند، اپریل میں دکانیں بند، مئی میں دکانیں بند، جون میں دکانیں بند، جولائی میں دکانیں بند، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اب کیوں نہیں آتا؟ دکان بھی بند ہے، فیکٹری بھی بند ہے، دکانیں بھی تیری بند ہے، اللہ اکبر، اسکول بھی تیرے بند ہے، اب تو فرصت مل گئی، اب تو آ جا۔ اللہ نے کہا عبدالحلال تو کہہ رہا تھا یا اللہ نہیں نہیں بڑا نیک بندہ آئے گا، اسے فرصت نہیں ملتی، جب میں نے 5 مہینے دکانیں بند کرائی اب کسی نماز میں نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا یا اللہ فرصت سے لوگ پڑھتے ہیں، فرمایا نہیں نہیں میرا بندہ فرصت سے نماز نہیں پڑھا کرتے بلکہ نماز تو میری توفیق سے پڑھا کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، ابا نے بیٹے سے کہا مجھے مسجد چھوڑ کے آ، اسی دروازے پہ جس دروازے پہ بیٹا رہتا ہے، اسی دروازے پہ جس دروازے کے اندر ابو رہتا ہے۔ گاڑی باہر کھڑی تھی، بچہ آگے بیٹھا، موٹر سائیکل کی کک لگائی، ابا پیچھے بیٹھا، ایک گھر سے نکلے، اسی چولہے کے اندر ہنڈی پکی، اسی توے پہ اوپر روٹی پکی، بلکہ بعض جگہ بھی ابو نے کھائی، آدھی بیٹے نے کھائی، لیکن کیا وجہ بنی؟ مسجد کے دروازے پر آئے، ابا اتر کے مسجد میں آ گیا، بیٹا ریس دے کے آگے چلا گیا۔ معلوم ہوا اپنی مرضی سے نہیں آتے، اس کے حکم سے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی میری بات پہ غصہ آ گیا، فرشتے نے تھپڑ مار کے تجھے بھگا دیا کہ سرما گھر چلا جا، سنوکر کی جگہ چلا جا، ٹپو کی جگہ جا، دوستوں کی بیٹھک میں چلا جا، یار کی یاری پر چلا جا، روڈوں پہ جا کے دھکے گا۔ جو تُو نے صبح گناہ کیا تھا اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے گھر کے دروازے سے تجھے بھیج دیا۔ پروردگار عالم اس کے گھر میں تو آ کے کھڑا ہو، اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ انا ربکم الاعلی، کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جیسے سرکس سے ٹکر ہو گئی کہ میرے سے بڑا خدا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا او سمندر کی لہروں، جی میرا اللہ، کہ اتنا بڑا بدبخت اتنا بڑا جملہ بول دیا۔ سمندر کی لہریں کہنے لگی یا اللہ کنارے کے کنارے پہ لا کے تو کھڑا کر دے، غرق کر کے ہم دکھا دے گی۔ اللہ نے پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ جب پانی کی موجوں میں غرق ہو رہا تھا کہنے لگا آب اللہ برب موسیٰ و ہارون، معاف کر دو میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں دفع کرو۔ اس کے بعد میرا عزیزو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، شرک ہوتا رہا، بدعات ہوتی رہی، اللہ اکبر، رسم و رواج آ رہا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کا دور مبارک آیا، 360 بتوں کی عبادت ہوتی رہی، صفا مروہ پر خدا کے خلاف عبادت ہوتی رہی۔ حضور علیہ السلام کے دور نبوت کے اندر لوگوں نے بغلوں میں خدا رکھے، آستینوں میں خدا رکھے، شرک ہوتا رہا۔ اللہ نے کہا دفع کرو، انہیں منہ نہیں لگانا۔
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا محبوبہ دعوت دینا تیرا کام، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اگر پسند کروں گا حبشے کے بلال کو تیرے قدموں میں لا کے بٹھا دوں گا، نہیں پسند کروں گا تیرے چچے کو اللہ اکبر کفر پہ ماروں گا۔ اگر میں پسند کرنے پر آیا ابو قحافہ کے بیٹے کو تیری سواری بناؤں گا، محمد تجھے سوار کرا کر میں غار ثور میں پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا، گود اس کی ہوگی، سر تیرا ہوگا، جھولی اس کی ہوگی، وجود تیرا ہوگا۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تجھے گود میں لے کے بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، میں عرش والا اعلان کروں گا اور تیری زبان سے اعلان کرواؤں گا۔ یا اللہ کیا اعلان ہے کہ میں عرش والا کرواؤں گا۔ اور میرے حبیبہ آج یار کی یاری کا ڈکا بجا دے، آج وفادار کی وفاداری کا ڈکا بجا دے، صدیق کی صداقت کے ڈکے بجا دے۔ آؤ میرا نبی اعلان کر دے کہ آج اس نے اپنی یاری کا حق ادا کر دیا۔ یا اللہ یار کی یاری کا حق ادا ہو جائے پھر کیا ملتا ہے کہ کہہ دے میرا محبوبہ اپنی زبان نبوت سے کہ رات دین ہے دشمن سے میرے پہرے دار ابو بکر تو بن جا۔ قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہو گئے، محمد جھولی میں روزہ انور میں سلا کر محمد عربی قیامت کی صبح تک ابو بکر تیری پہرے داری کرے گا۔ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ خدا کے واسطے لوگوں جہاں اللہ سے رزق مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اللہ سے ہدایت پر استقامت مانگا کرو۔ زندگی کے 37 سال گزر گئے، 47 سال کے قریب عمر ہونے کو آئی، 35 سال گزر گئے جب استاد نے پہلی مرتبہ نہ مونچھ آئی تھی نہ داڑھی آئی تھی۔ استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، استاد نے انگلی پکڑ کر قرآن پاک سن 87 میں کیا۔ استاد نے اپنا ہاتھ پکڑا، عبداللہ مجھے بلبل کا کرتا تھا کہ بلبل یہ جمعہ تُو نے پڑھانا ہے، میں نے فیصل آباد مدرسے کا چندہ لینے جانا ہے۔ میں نے کہا استاد جی مجھے تو کچھ آتا نہیں، کہ بیٹھ کے قل اللہ کا ترجمہ سنا دینا، باقی حافظ وکیل پڑھا دے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے استاد کی مجھے دعا لگی، ایسے لگی جیسے رحمت کی برسات بنی۔ میرے پہلی مرتبہ سے سن 87 میں ممبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھا، صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ کر کے خدا کی قسم اٹھ گیا۔ وہ دل آج کا دل میرے عزیزو، اللہ نے نہ مجھے گھر میں رکھا نہ میرے گھر میں رہنا پسند کیا۔ دوپہر گئی رات گئی، یا اللہ تو رات کی تاریخ کو بھی اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ بستر پہ بوجھ نہ مارنا۔ خدا کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، میں نے اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے گھر میں موت نہ دینا۔ یا اللہ موت ہے تیرے رستے میں قرآن سناتے آئے، محمد کا فرمان سناتے آئے، تم بھی اللہ کے واسطے مانگ لو اپنی جوانی اور پاک کی قسم مر کی گئے تو اللہ زندہ رکھے گا۔ رکھا اللہ نے زندہ، علی شیر حیدری کو زندہ رکھا، حق نواز کو اللہ نے زندہ رکھا، اسحاق کو اللہ نے زندہ رکھا، فاروقی کو اللہ نے زندہ رکھا، یوسف لحاظ الحرمی کو اللہ نے زندہ رکھا۔ میرے عزیزو ذات کا اللہ اکبر رانا تھا، کعب کا میرے عزیزو تحصیلدار تھا کہ 64 سال تک یہی اعلان کرتا رہا، لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ فرمایا پیدا انڈیا کے اندر ہوا، رہائش پورے والا میں رکھے گا، اور لائبریڈ کے ممبر پر آ کر میری ذات میری توحید کے ڈنکے بجائے گا۔ عبدالوہاب تیرے مرنے کی دیر ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں آئے گا، کوٹی والے ہو کیوں نہ ہو، گھوٹکی والے کیوں نہ ہو، جہاں تیرا نام آئے گا لوگوں کی زبانوں سے فوراً رحمت اللہ علیہ نکل جائے گا۔ کام کر کے دکھاؤ، خدا کے واسطے کام کر کے دکھاؤ۔ بہت اپنی زندگی کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کر لیا۔ ہمارے سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ہمارے سے بڑا نکما عقل مند ہوتے ہوئے، علم والا ہوتے ہوئے ہمارے سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یہ اپنی زندگی کا جس نے سودا کر لیا، اشتروا بی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں پر اپنی زندگی کو بیچ دیا۔ خدا پاک کی قسم، ماں کے پیٹ سے جب تو آ رہا تھا اللہ اعلان کر رہا تھا، میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ، فکر نہ کرنا، روٹی کے پیچھے عزت نہ اجاڑنا۔ میرا بندہ او میرا بندہ، 2 روٹیوں کی خاطر کسی کے کپڑے نہ اتارنا۔
بھائی کا دشمن نہ بننا، ماں کے سر میں جوتے نہ ماریو، باپ کی داڑھی پکڑ کے نہ نوچنا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، اپنے ساتھ نسبت دے کے بھیج رہا ہوں، اپنا کہہ کے تجھے بھیج رہا ہوں۔ یا اللہ کیا کروں؟ اور میں زندگی میں جا کے ایک ہی نغمہ سنانا، ایک ہی نغمہ سنانا، کیا نام ہے اللہ کا بندہ بن کے آیا، میں توحید کا پروانہ بن کے آیا۔ او میرا بندہ، آخری سانس سے پہلے روٹی کا آخری لقمہ جو تیرے مقدر کا ہو وہ کھلا کے میں تجھے نہ ماروں تو مجھے اپنا خدا نہ کہے۔ روٹی کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم ہے، کتا دروازے پہ بند جائے، کتے کو بھی پتہ ہے کہ روٹی مالک دے گا۔ انسان تو اتنا لاپرواہ کب سے ہو گیا، پیدا کرنے والے پہ بھروسہ نہیں۔ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جو دیتا تھا، نہ بندے تیری دکان تھی، نہ تیرا رقبہ تھا، نہ تیرا ذمہ دارہ تھا، نہ تیرا کاروبار تھا۔ او بندے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے دیا، تیرے پیدا ہونے کی دیر تھی، تیرے خوراک کو ماں کے سینے میں اتار دیا، منہ لگایا، تجھے تو چوسنا بھی نہ آتا تھا۔ اللہ اکبر، ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینا کس نے سکھایا؟ تیرے بندے اتنے اتنے دانت آ گئے، تجھے چبانا ہی نہ آتا تھا، روٹی چبانا کس نے سکھایا؟ او میرا بندہ، تو میری نعمتوں کا ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، کون کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلائے گا؟ اتنا پیار کرنے کے بعد، اتنا پیار دینے کے بعد، او میرے بندے، نہ قربان ہو کے مرے، نہ مراد ہو کے مرے، تیرے رب کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور تیرا ہے۔ حدیث میں آیا سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتے انہیں دیکھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ جائیں گے۔ جہنمی جہنم کی طرف جاتا ہوا فرشتوں کو دیکھ کے کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ آئی، بیڑا غرق تو ہمارا ہوا، نامراد تو ہم ہوئے، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے حضور کے چہرے کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی، کس کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی حیا، خدا پاک کی قسم ہے، میرے عزیز، میرا بچہ گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، لوگ مجھے آ کے بتائیں گے میرا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ جب امتی غلطی کرتا ہے فرشتے جا کے حضور کو بتاتے ہیں، کبھی کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ ممبر پر تشریف فرما ہوئے میرے صحابہ بعد والوں سے کہہ دینا، اور تمہیں بھی سامنے گواہ بنا کے کہتا ہوں، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا جو تمہارے چمڑوں کے درمیان زبان ہے، تمہاری رانوں کے درمیان تمہارا نفس ہے، اس کی ضمانت دے دو، غلط نہیں بولیں گے، نفس کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے۔ ممبر پر کھڑے ہو کے میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ میرا امتی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، پہلی ضمانت یہ کہ سونا استعمال نہیں کرے گا، میرا امتی مجھے ضمانت دے چھلکنے والا کپڑا، ریشم والا کپڑا نہیں پہنے گا، میں محمد ممبر پہ کھڑا ہو کے جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ دھیوں والو، اپنی بچیوں کو 10 لاکھ کا جہیز دو، فریج دو، واشنگ مشین دو، میرے عزیزو، اوون دو، ڈیوائیڈر دو، جو تمہارا دل چاہے دو، لیکن خدا کے واسطے منہ دکھائی کے وقت، جب تمہارا داماد منہ دکھائی کے وقت اللہ اکبر سلامی لینے کے لیے عورتوں میں آوے، اول تو ہے یہ ہندوانہ رسم، اگر آ جائے تو خدا کے واسطے سسر یا ساس اپنے نواد کو سونے کی انگوٹھی نہ دے، اتنی مالیت کے پیسے دے دے، 50,000 دے دو، 30,000 دے دو، اور سٹیج پہ کھڑے کر کے اعلان کرو بیٹا اگر میں سونے کی انگوٹھی پہناتا تو راضی ہوتا، تیری ماں راضی ہوتی، تیرا باپ راضی ہوتا، میں تجھے راضی کرتا
آمنہ کا لال فاطمہ کا ابا حسین کا نانا ناراض ہو جاتا، او میرا بچہ میرے برادری ناراض کر دی، ناک کٹے نہ بچے، لیکن آج میں سونا نہیں پہنا رہا، میرے نبی نے سونا پہننے سے بس کو منع کیا، 50,000 پہلے یہ پیسے ڈال کر عمرہ کر کے آجا، موٹر سائیکل لے لے، برادری کے اندر ناک کٹے یا بچے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اگر سٹیج پہ کھڑا ہو کر اپنی خوشیوں میں نبی کی سنت کو زندہ کرتا، ادھر بیٹی کی ڈولی تیرے دروازے سے جاتی، ادھر فرشتہ گنبد خضرا والے کا سلام لے کے تیرے دروازے پر آ جاتا۔ دل دکھتا ہے مسلمانوں کے گھر میں رسول اللہ کا طریقہ ٹوٹے۔ او نوجوانا تیرا کیا جاوے گا، پیاس تو کھڑے ہو کے پانی بھی پیے گا مجھے جاوے گی، بیٹھ کے پانی پیے گا خدا کی قسم اللہ کو پیار آ جائے گا۔ توڑ دو آج کے بعد رسم اس کی، مر جاؤ، لیکن جب بھی پانی پینا بیٹھ کے پینا، سچے ہاتھ میں پانی پینا۔ جوانا آج خدا کے واسطے ایک ایک کے پیر میں ٹوپی رکھتا ہوں، 2 وعدے کر دو، ایک پانی بیٹھ کے پینا، ایک جب بھی تمہیں پیشاب آوے پانی کا استنجا کریو یا روڑے سے استنجا کریو، ٹیشو میں پر جیب میں رکھ لو، میرے عزیزوں پیشاب کر کے اگر پانی نہ ملے ٹیشو میں پر سے استنجا کر لو، اور جہاں پانی میں اس طرح سب سے پہلے جا کے استنجا کر لینا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، روڈوں پر جا رہے ہو، کھیتوں میں جا رہے ہو، پیشاب لگا پڑا ہے، تم نے کسی کنارے پہ بیٹھ کے پیشاب کیا، کتنے رہ گئے، کھڑے ہو گئے، شلوار بھی نہ پاک، ٹانگے بھی نہ پاک، کف بھی نہ پاک۔ ایمانداری سے اگر اگلے لمحے اگلے گھنٹے موت آ گئی، ایمانداری سے بتا مرنے کے بعد فرشتہ تجھے مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ میرا فائدہ تھوڑی ہے، میرے چاند، میرے بچے، میرے پیارے، میرے لاڈنس میں تیرا فائدہ ہے۔ پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، سیف اللہ بیٹھے ہیں، سیف الرحمان بیٹھے ہیں، بشیر بیر سے پوچھ لو، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک انسان کے ساتھ 16 فرشتے پہرے دار ہوتے ہیں۔ تم اپنے بازار میں گارڈ رکھو، 15,000 لے گا، 12,000 لے گا، اپنی بندی پہ میرے عزیزوں گارڈ رکھو، 15-12,000 لے گا۔ ایک فرشتے کا ایک بندے کے ساتھ 16 فرشتے، 2 آگے 2 پیچھے، 2 دائیں 2 اوپر، یہاں 2 آنکھوں پر، 2 ہونٹوں پر، 2 حلق کے اندر، ایک سانس کی نالی پر، ایک خوراک کی نالی پر، روٹی دکھائی، سانس لے رہا ہے، پانی پینے لگا، روٹی کھانے لگا، سانس والی نالی کو فرشتے نے ڈھک دیا، خوراک والی نالی کو کھول دیا۔ اگر دونوں نالی کھلی رہتی، سانس والی نالی میں روٹی کا لقمہ چلا جاتا، کب سے مر جاتا۔ کتنا بڑا مہربان ہے، بغیر فیس کے اللہ نے 2 گھاٹوں کو حلق کے اندر رکھ رکھا ہے۔ ایک سانس والی نالی پر جب سانس لینے کا وقت آتا ہے خوراک والی نالی کو بند کر دیتا ہے، جب روٹی کھا کے لقمہ نگلنے کا وقت آتا ہے سانس والی نالی کو بند کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کبھی ای آلاء ربکما تکذبان۔ سبحان اللہ، تین شخصوں کی حضور نے ضمانت دی۔ پہلا وہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی توبہ پر اتنا پکا ہو جائے کہ گناہ کی طرف جانا ایسا ناممکن ہو جیسا تھنوں سے دودھ نکال کر تھنوں میں واپس ڈالنا ناممکن ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میدان محشر میں مجھے جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑوں گا، حوض کوثر پر لاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے جی بھر کے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، ماتھے پر بوسہ دوں گا، پھر جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ پہلا چلا وہ عورت جس کا خامی دنیا سے جا رہا ہو، عورت پاس کھڑی رو رہی ہو اور اس کا خامی اس کی اپنی بیوی کو دیکھ کے کہے تو نے اپنا حق ادا کر دیا، میں راضی ہو کے تیرے سے مر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس دی کو جا کے میری طرف سے مبارکباد دے دو، قیامت کے دن میدان محشر میں بے خوف و خطر آنا، ڈر کے نہ آنا، جہاں نظر آ گئی اپنی بیٹی سمجھ کے میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ تیسرا وہ آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا وہ آدمی بال بچڑ دار ہو، کثیر العیال ہو، کاروبار چھوٹا ہو،
ایک ایک روٹی میں سے 3 تل پیس کر کے کھاتے ہو. کبھی ابی نہیں کھاتی بچے کھا لیں گے, کبھی ابا نہیں کھاتا بچے کھا لیں گے. بچے کو روٹی کھاتا دیکھ کر باپ نے روٹی چھوڑ دی. انہیں پوچھا ابا کیا بات روٹی کیوں نہیں کھاتا؟ کہنا بیٹے شام میں نے وہاں چاہ پی لی تھی اس لیے میرا دل نہیں کیا. خدا پاک کی قسم, اللہ اکبر, غریب کو کون چائے پلاتا ہے؟ غریب کو تو پانی نہیں پلاتا. جب دونوں ہاتھوں سے روٹی کھا رہا تھا میرے باپ نے اپنے حصے کی روٹی چھوڑ دی. کیا پتا میرے حصے کی روٹی کھائے اس کا پیٹ بھر جائے, میں اپنی کھاؤں اس کا پیٹ نہ بھرے. حضور نے فرمایا کثیر العیال ہو, بال بچڑدار ہو, کثیر العیال بال بچڑدار ہو, چھوٹا سا کاروبار ہو, پھر بھی اپنی اولاد کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے. سنو کتنا بڑا اعلان نبی نے فرمایا. فرمایا میدان محشر کا دن ہوگا, ساری دنیا مجھے ڈھونڈے گی, میں اس غریب کو تلاش کرتا پھروں گا. جہاں نظر آ گیا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالوں گا, ہاتھ پکڑ کر پورے میدان محشر میں حوض کوثر پر لے کے آؤں گا. پھر میں جی بھر بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا, ماتھا چوموں گا, ہاتھ پکڑ کر میں محمد ضمانت دے رہا ہوں اسے جنت کے دروازے پر چھوڑ کے آؤں گا. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اگلا دن آیا, اگلا دن آیا, فجر کی نماز ہو چکی. ابو دردہ صحابی, فجر کی نماز ہوئی, ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا. حضور علیہ السلام نے منہ موڑا. حضور کی سنت مبارکہ ہے فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد, ظہر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, جن نمازوں کے آپ کی مسجد میں بھی بیٹھتے ہوں گے فجر عصر کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا؟ فرمایا کوئی قافلہ رات کو آیا, کوئی قافلہ شام کو آیا, کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہو, کسی نے اپنے حالات بتانے ہو, حضور منہ موڑ کے بیٹھ جایا کرتے, حالات پوچھا کرتے. کوئی نمازی نظر نہ آتا, صحابی کو بیٹھتے جا پوچھ میرا صحابی کیوں نہیں آیا. بیمار ہو جاتا, محمد اپنی چوکیاں اٹھاتے, مسجد سے باہر نکل کر اس صحابی کے دروازے پہ چلے جاتے. صحابی کو پتہ لگتا کہ آپ نہ بلال مکے کا در یتیم دروازے پر آیا, اچھلتا ہوا بستر سے اٹھ کر دروازے پر آتا. کہ سونا جس کے دروازے پہ جبرائیل آتا ہے, آج وہ میرے دروازے پر آ گیا, میرے باغ جاگ گئے, میرے نصیب میں جاگ گئے. حضور علیہ السلام فرماتے میرے یار مجھے پتا ہے تو بیمار ہے, تیری مسجد میں دیا نظر آیا, میں محمد تیرا حال پوچھنے کے لیے دروازے پر آ گیا. خدا پاک کی قسم ہے جو محمد اپنے نمازیوں کا حال پوچھنے کے لیے ان کے دروازے پہ چلا جائے, اس نے بھائیوں کا مقام کیا بتلایا ہوگا, اس نے ماں باپ کا کیا مقام بتلایا ہوگا, بہن بھائیوں کا انہوں نے کیا مقام بتلایا ہوگا. ایسے لوگ میرے عزیزوں جن کا لوگ نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے, اللہ نے نبی کے قدموں میں بٹھا کر انہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. 1400 سال کے بعد ان کے کردار کو, ان کی گفتار کو, ان کی شکل کو, ان کی عقل کو, ان کی سیرت کو, ان کی صورت کو لوگوں نے دیکھ کے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.